السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ والی مدح ساقی گستر شافع محشر سید البشر سید الانبیاء بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مطہرہ۔ حضرات، دین اسلام اور ہمارا ملک پاکستان جس کلمے کی بنیاد پہ لیا گیا، اس کے لینے کا مقصد صرف اور صرف ایک کہ ہم دین اسلام کے مطابق یہاں پر نظام حکمرانی ہو، اس کے مطابق ہی ہمارا معاشرہ ہو، اسی کے مطابق ہماری تجارت ہو، اور اسی کے مطابق ہی تمام کے تمام کام قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگ ادا کر سکیں۔ آج کا خطبہ جو ہم ایک چیز سمجھانے کے لیے، ایک بات کی وضاحت کے لیے کہ دین اسلام ہے اور ہم نے اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم، اللہ کا فضل، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا۔ ہمیں اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی، ہمیں تحقیق جستجو نہیں کرنی پڑی، کافروں کے علاقے میں رہ کر ہمیں مارے نہیں کھانا پڑی کہ ہم دین تلاش کرتے پھر دین پر ہوتے اور آج لوگ ہم پر تنقید کر رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم، بڑا احسان۔ اب جب ہم نے دین اسلام اختیار کیا، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے دی اور آج ہم سب لوگ آزاد ہیں اور خوشی سے ہم لوگ اپنی مسجدوں میں آ رہے ہیں، ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، دین کے افعال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دین کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ احکامات ایسے ہیں جو ہم نے عمل کرنے ہوتے ہیں۔ ان اعمال میں جہاں ہم لوگ توحید پر ہیں، شرک کریں گے تو گناہگار، جہاں ہم اطاعت رسول میں ہیں، بدعت کی طرف جائیں گے تو گناہگار ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے لباس میں، اپنی تعلیم میں، اپنی تجارت میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رویوں میں، اپنے گھر کے رویوں میں بھی ہمیں اسلام نے پوری کی پوری رہنمائی کی۔
ان چیزوں میں سے ایک چیز ہمارے تہوار کہ کون سا دن اور کون سی چیز ہم نے اختیار کرنی ہے اور کون سی نہیں بنانی۔ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر اور پنجاب گورنمنٹ نے بسنت کے تہوار کی اجازت دے دی۔ 2005 ہے یا 6 میں جب بسنت پہلے باقاعدہ منائی جاتی تھی تو ہر سال ایک بڑی تعداد تھی جو ڈور کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے۔ ڈور کی وجہ سے گلا پھرا، کسی کے سر پہ پھرا، کسی کی آنکھ گئی، کسی کی ناک گئی، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، بچوں کی گردنیں کٹ گئی۔ ایک تو بتیجا پچھلے 18-20 سالوں سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے اس بسنت آہستہ آہستہ تقریباً ختم ہو گئی۔ آج پھر اس کی اجازت دے دی گئی، بڑے زور و شور کے ساتھ لوگ اس بسنت کی منانے کی تیاری میں اور آج اس کے لیے باقاعدہ چھٹی بھی کر دی گئی۔ ہمارا فوکس اس بارے میں کیا ہے اور اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اس بارے میں تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں۔ یاد رکھیں بسنت کا تہوار عموماً ہمارے ہاں مشہور ہے، موسم سرما، سردی ختم ہوتی ہے اور بہار کا موسم شروع ہوتا ہے۔ اس بہار کو ویلکم کرنے کے لیے بسنت کا تہوار ایک عرصے سے ہمارے ہاں بظاہر اس کی یہ تاریخ ہوتی تھی منایا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو پتنگ اس کے اندر ایڈ ہوئی، پتنگ بازی بھی، بسنت اور پتنگ، یہ ایک لازم و ملزوم چیزیں ہمارے یہاں لائق ہو گئی۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ اسلام نے کھیل سے کبھی منع نہیں کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کھیل کھیلیں، لیکن وہ کھیل جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو، ایسا کھیل جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اسلام سے منع کرتا ہے۔ آپ ہاکی کھیلیں، آپ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ کرکٹ کھیلیں، آپ لوگ باڈی بلڈنگ کریں، آپ لوگ جمپنگ کریں، آپ لوگ دوڑ کریں، آپ نیزہ بازی کریں، آپ تیراکی کریں۔ اسلام ان کی سپورٹ کرتا ہے کہ آپ یہ کام کریں جس سے آپ کی جسمانی ورزش ہو اور کافروں کے ساتھ لڑائی پہ ہمارا جسم فٹ رہے۔ اب اس بسنت کی حقیقت کیا ہے؟ غالباً یہ 1803 اور بعض نے کہا کہ یہ 18ویں صدی کے آخر کی بات ہے۔ ایک استاد نے ظاہر جب ایک مخلوط معاشرہ تھا، ہندو مسلم اکٹھے رہتے تھے، اکثر آبادیاں پاکستان میں تو زیادہ مسلمان آبادی ہے، لیکن ہندوستان میں بھی ایسا نہیں۔ تو اس جگہ میں پڑھاتے اسلام کے بارے میں ٹیچر نے، مسلمان ٹیچر تھا، انہوں نے کچھ بات کی اور شرک اور توحید کا فرق بیان کیا۔ ایک طالب علم حقیقت رائے ہندو لڑکا تھا، اس نے جب یہ بات سنی کہ توحید کی بات ہو رہی ہے، اس نے نعوذ باللہ من ذالک اسلام کے بارے میں اور بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخی کر نازیبا الفاظ کہہ دیے، غصے میں آ کے، اور اپنی بدبختی اس کی تھی اس نے کہہ دی۔ یہ بات چلی، رش پڑا، اس کے بارے میں کیس عدالت کے پاس آ گیا، عدالت سے ہوتے ہوتے حکومت انبار ہوگی، ایک گورنر بھی اس کے مسلمان تھے، تو اس کے اوپر جو اسلامی جو نظام ہے، اسلامی جو قانون ہے، اس کے مطابق گستاخ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرے گا اس کی سزا ہوتا ہے، پھانسی دی جائے۔ اس گورنر صاحب کی طرف سے پھانسی کی سزا اسے سنا دی۔ پریشر بڑا، ہندو لوگ بڑی کمیونٹی میں تھے، پہلے سے بڑی بھاری تعداد ہے ہمارے برصغیر کے اندر ہندو۔ اب اس بھاری تعداد کی وجہ سے پریشر بڑا، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے دیگر لوگ، بیوروکریسی جو ہندو تھی، ان کا پریشر بڑا کہ پھانسی نہ دی جائے۔ اب اس کے مقابلے میں جو مسلمان لوگ تھے وہ بھی اپنے دائرے اس بات میں کہ مسلمان ہر چیز برداشت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ آخر اسے پھانسی دے دی۔ اب جب اسے پھانسی دے دی گئی تو اس کی یاد میں ہندوؤں نے کیا کیا، انہوں نے پتنگ اڑائی، اور پتنگ اڑانے کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ ہندوؤں کی گت ہوتی ہے، ایک لمبی سی لڑی اس نے پتنگ کے ساتھ لگا کہ اس کی یاد یہ دیکھو اس نے پھانسی دی تھی، تو انہوں نے اسے پھانسی دی، رسے میں کرایا، ہم نے اس کو فضاؤں میں لہرایا، اور اس ابھی بھی یہ بلند ہے، اس کی وہ گت بھی ویسے بلند ہے، اور اس کی علامت کے طور پہ پتنگ بازی اس کے ساتھ ایڈ کر دی۔ آج وہ دیکھا دیکھی وہی تہوار، وہی عمل آج ہمارے مسلم معاشرے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ اس کو بڑی شوق سے مناتے ہیں۔
इस पतंग बाजी को बतौर तफरीह और बतौर शौक आज हमारे यहाँ ये राइज हो गया, और एक अरसे से इसके ऊपर पाबंदी थी, लेकिन अब ये पाबंदी जब से हटाई है, एक तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट पंजाब के इस फेल की शिद्दत से मजम्मत करते हैं कि ऐसा कोई भी काम जो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लामी इक़दार के मुखालिफ है, और उसको फिर इस तरह बनाया जाना, बेशक जो भी गवर्नमेंट है वो ये काम गलत करते हैं। उसके नतीजे क्या निकलेंगे वो आज की खबरों में, कल की खबरों में आपके सामने आ जाएगा कि क्या हो रहा है। एक तरफ तो एक मेन हॉल में बच्चा गिर गया, उसकी वालदा गिर गई, और पूरे ड्रामेबाजी करके पूरे मुल्क में तमाशा लगा दिया, लोग ये कर देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे, और एक तरफ खुद एक कातिल डोर की आप इजाजत दे रहे हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं सेफ्टी राड लगा रहे हैं, हम सेफ्टी राड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि तुम अपने बाप के पैसे से लगा रहे हो, वो भी तो गवर्नमेंट का पैसा है, तो बाप का पैसा है, वो बाप के पैसे से राड लग रहे हैं, बाप के पैसे से छापे डाल रहे हैं। आप ऐसी इजाजत देते ही क्यों हैं कि पहले आप इजाजत दे देते हैं, फिर इजाजत देके फिर आप कहते हैं 120 के मुताबिक कर, भाई बात करते बंद रहने दे आप। सिर्फ एक सियासी अजगंडा, और नौजवान नस्ल की हमारी ऐसी है कि वो भी पसंद करती है, उनको रागब करने के लिए इस तरफ लाया जा रहा है, और आगे से उसके नतीजे क्या निकलेंगे अल्लाह ताला हमें इसे महफूज करे। तो आज के जुमे में बसंत के हवाले से चंद चीजें जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो आप सुनो। सबसे पहली चीज अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वमिन अन्नास, और बाद लोग मैं यश्तरी लहवल हदीस, जो लहवल हदीस खरीदते हैं। लहवल हदीस किसे कहा जाता है? हर वो चीज जो आपको दीन से दूर कर दे, जो आपको मस्जिद से, मदरसे से, नमाज से, रोजे से, इस्लाम से जो चीज दूर कर देगी वो लहवल हदीस। एक वर्जिश करना अच्छा काम मैंने शुरू में बयान किया, लेकिन अगर ऐसी वर्जिश, ऐसा जिम जो आपकी नमाज दाखिल कर, माँ बाप की खिदमत बड़ा लाजम है। अगर माँ बाप की खिदमत के चक्करों में आप ये कह लो कि नमाज जाती है तो जाए, लेकिन माँ बाप की बहाना लगा के आप बैठे, लो जी मेहमान की खिदमत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहमान ऐसे आ जाए जो आपको नमाज पढ़ने से गाफिल कर दे, तो ये बात अच्छी नहीं। सबसे पहले तौहीद, फिर नमाज। और मैं वो लोग जो लहवल हदीस खरीदते हैं, वो अमाल, वो अफाल या वो चीजें जो दीन से दूर कर रही। मोबाइल है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा मोबाइल जो आपको नमाज से दूर कर रहा है, नमाज का टाइम हो गया, जुमे का टाइम हो गया, और आप अभी तक घर में बैठे हैं, तो ये लहवल हदीस। फरमाया जो ये खरीदेंगे लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि वो अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाए, बिगैर इल्म, ना चाहते हुए। मज़ाहिर बंदा कहता मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो दीन से दूर हो रहा है। वयत्तकी तहाव्वुज़ा, और वो चीजें जो फिर आपको अल्लाह के रास्ते से दूर भी कर रही है, और वो लोग जो फिर इसको मजाक बनाते हैं, दीन के अमल को, दीन के अमाल को, अफआल को मजाक बना रहे हैं। फरमाया उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है जो आपको दीन से दूर कर रहा है, या वो चीजें जो आप खरीद रहे हैं और लोगों के आप उसे नाफिज कर रहे हैं। कुरान ने क्या फरमाया? कुरान वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, अहले ईमान वो लोग हैं जो झूठी गवाही नहीं देते। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और फरमाया जब वो किसी लगन बात की तरफ से गुजरेंगे, कुछ चीज उसको नजर आई यार ये लगन है, फरमाया मर्रू किरामा, उसके अंदर वाक़े नहीं होते, अमल शुरू नहीं कर देते, बल्कि इज्जत के साथ उसके करीब से गुजर जाते। हमारा ईमान, हमारी दीनी गैरत हमें इस बात पर मजबूर करे कि हम ऐसे किसी अमाल में हिस्सा ना लें। साइड पर जहां भी गलत बात हो रही है, वो आपके दोस्त लगे हुए हैं, आपके रिश्तेदार लगे हुए हैं, आप उसके करीब ना जाए, आप उसकी साइड से। ये पहली चीज, ये लाभ पर लाभ है, इससे इस्लाम ने बड़ा। दूसरी और अहम चीज, पसंद के नाम पे एक बहुत बड़ी हकीकत है कि पसंद के नाम पे हकीकत में नाच गाने, मुजरों का एक तसव्वुर है, उसे दोबारा प्रमोट किया जाता। जो लोग पसंद बनाते हैं, जो बना रहे हैं, याद रखें बगैर म्यूजिक के नहीं बनाते। ऐसा नहीं है कि कोई पतंग उड़ा के बैठे आराम से अपने घर में लगा, वो बकायदा इसको बनाने के लिए डेक का बंदोबस्त किया, डेक का बंदोबस्त करके गाने लगा के पूरी ऊंची आवाज में पूरे महल्लेदारों को सुनाना है। हमारी माएँ बहनें सारी उसको सुने, जो लोग नहीं इसमें शामिल वो भी साथ सुने, सब कुछ शामिल किया।
اور اس چیز کو بعض لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو آگاہی بھی ہو، باقاعدہ لاہور کے اندر جو چھتیں بڑی بڑی جو چھت ہوتی ہے نا کسی پلازے کی، بڑے بڑے ہوٹلوں کی، اس کے باقاعدہ ریٹ ہے، کوئی 5 لاکھ میں بک ہوئی ہے، کوئی 7 لاکھ میں ہے، کوئی 10 لاکھ میں ہے، کوئی 50 لاکھ میں لوگوں نے بکنگ کی ہے، اور باقاعدہ ڈانسروں کا اہتمام کیا ہے، باقاعدہ طوائفوں کا بندوبست کیا ہے کہ نہیں جی ہمیں یہ پسند بنا۔ قرآن نے اس کے بارے میں کیا، اس کے بعد ان پارٹیوں میں شراب بھی ہے، گانے بھی ہیں، ہر چیز انہوں نے اس کا باقاعدہ اس پسند کے نام پہ اسے لوگوں نے الاؤڈ کر لی کہ نہیں یار یہ تو الاؤڈ ہے، تو تہوار ہے اس کی شاید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکونن من امتی، فرمایا یاد رکھے لوگ کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے یستحلون الحر والحریر، جو اپنے اوپر ریشم کو، الحر اور زنا کو حلال سمجھتے۔ کئی لوگ حرام سمجھتے، اہل ایمان نیک لوگ حرام اسے بالکل حرام سمجھتے۔ فرمایا لیکن ایک قوم ایسی آئے گی جو ریشم پہننا اور زنا کرنے کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیں گے کہ نہیں یار یہ تو تفریح ہے، کچھ نہیں ہوتا یار، تم لوگ چاہے مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ چیزیں حلال ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تیسری والخمر، اور شراب اپنے لیے حلال سمجھ لیں کہ نہیں یار یہ بھی حلال کام ہے، کچھ نہیں ہوتا یار، ایک گولی کھاتے ہو تو شراب پی لو تو کچھ نہیں ہوتا، تو شراب پیتے ہیں روٹین میں پی لو۔ والمعازف، حدیث میں لفظ ہے معازف، معازف کسے کہتے ہیں؟ اللہ ساتھ ناچ گانا باجا، اس کے جو بھی میوزک ہے اس سے معازف کہتے ہیں، لوگ اسے حلال سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کریں گے، اپنے گھر پہاڑیوں پر بنائیں گے تاکہ الگ تھلگ ہو گئے، اگر کوئی بندہ ان سے مانگنے جائے گا تو کل آ گیا، کل آ گیا اور پرسوں آ گیا، پھر آ گیا جی اگلے دن آئے، ایسے ہیلے مانگنے کریں گے، خرچ بھی نہیں کریں گے۔ فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑی کو ان کے اوپر دے مارے، وَيَبْسَطُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ایسے لوگ جو شراب کو، زنا کو حلال سمجھتے ہیں، ناچ گانا باجے کو آپ اس روٹین میں لے رہے ہیں، فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خنزیر اور بندر بنا دے قیامت کی دیواروں پر، اللہ میں مسخ کر دے۔ حضرات اس میں ایک بار کی چیز حرام ہے، دوسری اور بڑی چیز کیا ہے؟ اگر کوئی انہیں کرتا ہے تو انہیں حرام سمجھ کے کرے، اسے حلال سمجھ کے نہ کرے۔ حدیث میں لفظ ہے یستحلون، اسے حلال نہ سمجھے، اسے حرام ہی سمجھے۔ اس کی وجہ کہ جب آپ کسی کام کو حلال سمجھ لیتے ہیں پھر آپ اس کو چھوڑیں گے، جب آپ اسے حرام سمجھ کے کریں گے تو ممکن ہے کہ کل پرسوں ہفتہ مہینے بعد آپ صرف کنارہ کسی خیال کر لیں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، اگلا اور بڑا نقصان اس پسند کے نام پر، اس تفریح کے نام پہ جو اصل کام وہ ہے عورتوں اور مردوں کا آپس میں مشترکہ پارٹیاں کرنا۔ ہمارے گھروں میں ہماری فیملیز، یہ جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اس میں کیا ہے کہ ساری فیملیاں اکٹھی ہوں، لڑکے بھی اکٹھے ہوں، لڑکیاں بھی اکٹھی ہوں، ان کا آپس میں میل جول ہو، آپس میں پھر ان کے ناجائز تعلقات چلیں، وہ تعلقات بڑھتے بڑھتے اس کے نقصانات معاشرہ برداشت کرتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کی طرف مخلوط معاشرے کی طرف ہمیں دھکیلا جائے۔ پھر ایک اگلا کام جو ہمارے یہاں شروع ہو، ایک بڑی خوفناکی ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے نوجوان نسل کہ ہر چیز کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا کے ہم نے اسے شیئر کرتے ہیں۔ ایک آج کل چیز شروع ہوگی فیس بک پہ لگانا، وائرل چیزیں کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک بنانے کا شوق ہمارے یہاں بڑا رائج ہو گیا۔ ہمارے گھروں میں بڑے بھی اس میں مصروف ہیں، کئی لوگ فن کے نام پہ، بدائیہ چیزوں کے نام پہ جو بھی بنا رہا ہے وہ ساتھ اپنی خواتین کو ملوث کرتا ہے، خود کھڑا ہوگا ساتھ اپنی بیگم کے ساتھ بنا لے، جتنے بھی ٹک ٹاک کرا انہوں نے عورتیں ڈالی ہوئی تھی، اور کئی لڑکے کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ایسی ہیں ہماری۔ اچھے گھرانوں میں بھی یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کھانا کھائیں گے ٹک ٹاک شروع ہے، وہ کسی سے ملنے جا رہے ہیں ٹک ٹاک شروع ہے، پوری دنیا انہیں دیکھ رہی ہے۔ عام روٹین میں ہم ایسے گھروں کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ چل رہا ہے۔ تو بھائی اپنے آپ کو روکیں، یہ ایک سیلاب ہے جس کے اندر آپ بہے جا رہے ہیں اور آپ نے بہتے جانا ہے، اور پتہ تب چل رہا ہے کہ ساری کی ساری ہماری خاندانی سسٹم معاشرہ دھڑم کر کے نیچے گرے گا، پھر ہم نے کہا وہ ہو یار یہ کیا ہو۔ قرآن نے اس بارے میں کیا کل للمؤمنین کہ جب مخلوط آپ پارٹیاں کریں گے تو مردوں میں جا رہے لڑکیوں کو دیکھنا ہے، لڑکیوں نے مردوں کو دیکھنا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟
قل للمؤمنین، اے اللہ کے نبی مومنوں سے کہیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، سب آپ کی بہنیں آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کے لائق ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ میں موبائل میں جو کچھ کرتا ہوں آپ کو نہیں پتا لیکن مجھے تو پتا ہے، اور میرے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا لیکن اللہ کو ضرور پتا ہے۔ اور یہی چیز اللہ نے عورتوں سے کہی، کل کہیے للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہیں، عورتوں سے کہیں کیا حکم اور کے لیے یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور یحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، اپنی زیب و زینت اس کا اظہار کسی پر نہ کریں۔ جب آپ کیمرے میں لے آئے تو آپ لوگوں کو نظر آ گئے، جب آپ نے کوئی ویڈیو وائرل کر دی تو لوگوں کو نظر آ گئے۔ تو یہ قرآن کے حکم کی صریحت مخالفت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بقیہ نقصان ہے، ڈور کے نقصانات اس کے علاوہ ہے، ڈور جا رہی ہے گلے میں پھر کی، بندہ مر گیا پورا گھرانہ دباؤ، نوجوان بچہ مر گیا تو بھی طلاق، تو بڑا بیچارہ مزدور محنت کر جا رہا ہے وہ بھی مر گیا، فوری گلا کٹتا ہے اس ڈور سے اور فوری بندے مر جاتے ہیں۔ جانی نقصان الگ ہے، اور جو مالی نقصان ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ اس کے علاوہ ایک اہم چیز اس سے کیا ہو رہی ہے، فضول خرچی کی بات ہے۔ اس پتنگ بازی کے نام پہ ابھی آپ کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا غالباً کتنے ارب کی ڈور ہماری قوم نے خریدی۔ ایسے قوم غریب ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو بنانے کے لیے اربوں کا ضیاع اس وقت قوم ہماری لگا چکی ہے ایک ایسے کام پہ جس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ لے رہے ہیں، لوگ لگا رہے ہیں۔ ایک آخری کی صلاح کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی بھی قوم سے مشابہت کرے گی، ان کا تہوار، ان کا لباس، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی تہذیب اختیار کرے گی اور اسلام سے دور ہو جائے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر سے دور ہو جائے گی، فرمایا فہو منہم، وہ قوم سمجھے اپنے آپ کو اسی میں سے شمار کرے تو جس سے مشابہت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آئیے اس بگڑ بازی سے، اس عجیب قسم کا یہ جو مغربی معاشرہ ہے، یہ جو تہوار ہیں، ان سے اپنی جان چھڑائیں، اپنے آپ کی جان چھڑائیں، اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر، اپنی اولاد پر محنت کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں پیار سے سمجھائیں، پیار سے سمجھ نہیں آتی تو سختی بھی کریں ان معاملات میں، اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ نماز بسنت کے حوالے سے تھا۔ بسنت کے تہوار غیر اسلامی تہوار ہے، اس کے نقصانات آپ کے سامنے بیان کیے۔ میں آخر میں پھر گورنمنٹ پنجاب کے اس اقدام کی کھلے لفظوں میں مذمت کرتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، گورنمنٹ کو اس بارے میں بچنا چاہیے تھا۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا فیصلہ ہے یا دیگر وزیروں کا فیصلہ ہے، جس کا بھی ہے انتہائی غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات بڑی اہم، ہمارے ساتھی تھے، مسجد کے نمازی تھے، محترم راؤ ایوب صاحب، ماشاءاللہ یہی نماز پڑھتے تھے، مسجد کے ساتھ محبت کرتے تھے، سامنے گھر ہے، کچھ عرصے سے بیمار تھے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم ان کی فیملی کے ساتھ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، اور جس جگہ پہ وہ نماز پڑھتے تھے اللہ انہیں بھی وہاں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔